پاکستان کی 7,000 میں سے 5,500 کلومیٹر سرحدیں بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہیں، جو دونوں کسی بھی صورت محفوظ نہیں اور دوستانہ بھی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو افواج کے بعد پاکستان کے حالات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ افغانستان میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بھی، یہ کھڑا رہے گا۔ اور دوسری جانب بھارت نے جموں کشمیر اور لداخ پہ غاصبانہ قبضہ کر کے جنونی بھارتی قیادت خطے کے حالات کو لہو لہان کرنا چاہتی ہے۔ اور تیسری طرف فاٹف نے پاکستان کو بدستور گرے لسٹ میں رکھا اور رکھ کر عالمی پریشر برقرار رکھا ہوا ہے۔ چوتھا، اقتصادی طور پہ پاکستان بدستور IMF کی کالونی بنا ہوا ہے اور یہ بہت مشکل صورتحال ہے جس سے ملک کو بچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت بدقسمتی یہ بھی ہے کہ حکومت میں بھی ایسے لوگ ہیں اور اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ حکومت والوں کا لہجہ اپوزیشن کا سا ہے اور اپوزیشن کا حکومت کا سا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جمہوریت آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے بھاگنے میں لگی ہے۔ میری نظر میں اگر اس وقت پاکستان کا کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال، کیونکہ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں جو بھی افغانستان کے حالات ہوں گے وہ پاکستان پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوں گے، بلکہ دوسری چیز کی طرح اس معاملے پہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو کچھ زیادہ ادراک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ رہی بات عوام کی، تو وہ بھی لگتا ہے کہ صرف ٹک ٹاک بنانے اور دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، کسی کو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ کیا مصیبت دستک دے چکی ہے۔ معاملہ یہ بھی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بھی بے ڈھنگا فیصلہ ملک کو ایک بار پھر خدا نخواستہ شدید بحران سے دوچار کر سکتا ہے۔ قومی معیشت تو ویسے ہی کمزور ہے، کووڈ وائرس نے بھی حالات کی خرابی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اب اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی مہم جوئی ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے معاملات کو سنبھالنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بیانیہ کا دور ہے، انٹرنیشنل محاذ پہ ہم ابھی تک وہ بیانیہ نہیں تشکیل دے پائے جو کہ دینا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں افغان فوج کا مورائل گرا ہوا ہے اور اس معاملے میں افغانستان کے صدر پاکستان پہ الزام تراشی کا موقع ضائع نہیں کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ 20 سال تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے بھرپور امداد پانے کے باوجود افغان فوج کو ابھی تک اتنا مضبوط کیوں نہیں کیا جا سکا کہ وہ اتحادی افواج کے بعد ملک کو بہتر طور پہ سنبھال سکے۔ اب یہ سوال کوئی نہیں اٹھا رہا اور ایک بار پھر سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور شاید عنقریب آپ کو پھر سے یہ سننے کو ملے گا کہ ڈوم ہو۔ پاکستان کے لیے ایک بار فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کھل کر اور واضح طور پہ سامنے آ چکے ہیں، کسی بھی صورت میں پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے سکتا، چاہے وہ طالبان کے لیے یا پھر امریکہ کے لیے۔ پاکستان افغانستان میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کا مخالف ہے، اور ساتھ ہی پاکستان افغانستان میں خانہ جنگی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں مستقل اور پائیدار امن چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے وہ تیار ہے۔ پاکستان افغانستان میں عوامی تائید سے بننے والی حکومت کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے، یقینی طور پہ یہ بڑا فیصلہ ہے، پر اصل مسئلہ عالمی طاقتوں کا ہے۔ سب کو اپنے اپنے مفادات عزیز ہیں، کیونکہ چائنا اور رشیا کے مفادات اپنی جگہ ہیں، امریکہ کے مسائل اور اس کی ضروریات اپنی جگہ ہیں۔ اس میں تو یہ طے ہے کہ ان تمام ممالک کو ہر حال میں پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جائے تو جائے کہاں، یعنی ایک آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ اب اس حوالے سے حکومت کی واضح پالیسی بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے سکتا، لیکن اس حوالے سے دنیا کو قائل کرنا، دنیا کو سمجھنا اور سمجھانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک اچھا فیصلہ کرنا، کیونکہ اس نئی جنگ کے پس منظر میں بہت سے ملک اپنی دشمنیاں بھی نبھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم کو چوکنا اور ہوشیار بھی رہنا ہے، کہیں افغانستان کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ پاکستان کی نئی بیٹل گراؤنڈ نہ بن جائے۔ کیا آپ نے نوٹس کیا کہ گزشتہ چند دنوں میں پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ شروع ہو گیا؟ کیا ایک بار پھر بڑے سے بڑے شہروں اور سیکیورٹی فورسز پہ حملوں میں اضافہ شروع ہو گیا؟ ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کا سدباب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ جس طور سے بھارت سے روابط رکھتا ہے بالکل اسی طور پاکستان کو بھی جگہ دے۔ وزیر اعظم شاید یہ بھول گئے کہ بھارت نہ صرف ایک بہت بڑی منڈی ہے بلکہ دنیا کو بڑی تعداد میں ورک فورس فراہم کرنے والا ملک بھی ہے۔ بھارت کسی بھی طاقت سے اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہے، بدقسمتی سے ہم نہیں ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اندرونی اختلافات اور تضادات سے جان چھڑانے میں ہم اب تک کامیاب ہی نہیں ہو سکے، اور دوسری جانب ذرا بات سخت ہے، پر آپ دیکھیں کہ پاکستانی سیاست کے کردار ایک دوسرے کے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، لیکن افغانستان میں اشرف غنی اور طالبان کو دن رات سیاسی حل تلاش کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ امریکہ تک کو عقل کے ناخن فراہم کرنے کے لیے سرگرمی دکھائی جا رہی ہے، لیکن یہی ناخن حکومت عمران خان، نواز شریف، زرداری یا دیگر اپنے استعمال میں لانے کو تیار نہیں۔ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں اعتماد کے ساتھ یہ بات تو کر دی کہ طالبان سے کہہ دیا گیا کہ وہ کابل پہ قبضہ نہ کرے، لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان وزیر اعظم عمران خان کی بات مان لیں گے؟
क्या तालिबान, अलकायदा और दीगर अस्करियत पसंद गिरोह अपने वो अहदाफ तर्क कर देंगे जिनके लिए बड़ी दहाइयों से लड़ रहे हैं? इसलिए इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि तालिबान की कुव्वत में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ वो दारुल हुकूमत काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए और दूसरी तरफ अफगान क़यादत अमेरिका की दर पर गिरी हुई है। मामलात बिल्कुल वाज़ेह हैं। अफगान क़यादत चाहती है कि अमेरिका अपनी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो जाने के बाद की सूरत हाल के हवाले से जामिन का किरदार कबूल करे। तालिबान पे काबू पाना तनहा अफगान क़यादत या फौज के बस में नहीं है। ऐसे में सदर अशरफ गनी अमेरिका और यूरोप से कोई बाज़ाब्ता ज़मानत चाहते हैं कि तालिबान को कंट्रोल करने में मदद फराहम की जाती है। बस सवाल यह है कि अमेरिका क्यों चाहेगा कि फौज निकालने के बाद भी इसका अफगानिस्तान से मामला से कुछ ताल्लुक रहे, और बिलखुसूस ऐसा ताल्लुक जिसमें जिम्मेदारियां भी हों। साफ जाहिर है ना कि मौजूदा अफगान हुकूमत का अंजाम भी सोवियत अफवाज के इनखला के बाद डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत की तरह होने वाला है। इसके बाद अमेरिका के तश्कील करदा दाइश और अलकायदा गिरोहों के अफगान तालिबान के साथ तसादुम की सूरत में एक बड़ी खाना जंगी का खतरा है। उसके शोलों से पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के दीगर हमसाए किसी सूरत महफूज नहीं रह सकते। शायद अमेरिका की ख्वाहिश भी यही है कि अफगानिस्तान बदअमनी की दलदल में फंसा रहे, क्योंकि जितना इस खित्ते में इंतशार होगा चाइना के सी पैक और रशिया के मफादात को मुश्तरका नुकसान पहुंचेगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में खाना जंगी अमेरिका के मफाद में है और वो हालात को इसी जानिब मोड़ है कि अफगानिस्तान खौफनाक और खूंखार खाना जंगी का शिकार हो सकता है। क्योंकि जो बाइडन का यह बयान बड़ा माने खेज और परेशान कौन है कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं। अब हम अपनी तकदीर का फैसला अफगानों को खुद करना होगा। यानी अफगान की आदत के लिए टका सा जवाब रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए परेशानी का सवाल हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात ख़राब है। अशरफ गनी की क़यादत में वहाँ की सियासी क़यादत शदीद बेयकीनी का शिकार है और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा कि मगरब के मुकम्मल इनखला के बाद तालिबान से क्यों कर निपटा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले हर फैसला बड़ी सोच समझ के करना है। मामूली सी गलती एक बार फिर हमें दाखिली सलामती बहरान से दो चार कर सकती है। लाजिम हो गया कि हर पॉलिसी ज़रा सोच समझ के बनाई जाए और किसी भी फरीक को बेजा तौर पे नवाजने या उससे उम्मीदें वाबस्ता रखने से गुरेज किया जाए। वक्त आ गया कि तमाम सियासी और गैर सियासी स्टेक होल्डर्स अफगान मामले पर सर जोड़ कर बैठे और ऐसी पॉलिसी बनाएं कि पाकिस्तान नुकसान से बच जाए, वरना नविश्ता दीवार अब सामने दिखाई देने लगा है। क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर तारीख के दोराहे पे खड़ा हो गया। क्योंकि अफगानिस्तान में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक तमाम फरीक मुतमईन और मुत्तफिक ना हो, वरना अमेरिका चला जाए या कोई और आ जाए, अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा। सोचने की बात है। इससे मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगले वीलॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।